لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب نے فضل و کرم سے اولیاء کرام کو کچھ مقام عطا فرماتا ہے. اولیاء کرام کو کوئی منصب نصیب ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے اسلام کی دولت، اس کے بعد اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کے بعد باطنی طور پر کچھ یقین کی معاملات، اللہ پر یقین کا پختہ ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا پیدا ہونا، اور باطن کو جو کہ امتحان کی جگہ ہے اس کو برے افعال و برے احوال سے صاف کر کے انسان پر کچھ کیفیات کا نزول ہوتا ہے. انسان کا باطن صاف ہوتا ہے، انسان کو حلاوت حاصل ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن وسیع ہو جاتا ہے، سینہ اس کو انشراح حاصل ہو جاتی ہے. اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ عام بندہ سے نکل کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پھر ولایت کے درجات ہے، ولایت عامہ ہے، ولایت خاصہ ہے. ولی ہے پھر کیسا ولی ہے؟ صرف خود کمال تک پہنچا ہوا ہے یا دوسروں کو بھی کمال تک پہنچا سکتا ہے، مکمل بھی ہے. اسی طرح فنا کے مقام سے نکل کر بقا کے مقام پر فائز ہو چکا ہے. وہ سیر انفسی اور سیر آفاقی دونوں سے گزر چکا ہے. مختلف جہات ہے اللہ کے قرب ولایت کے دائرے کا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے مقامات عطا فرمائے تو کیا وہ ان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے؟ خود کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہوا ہے، یا وہ خاموش رہے گا؟ کیونکہ سوال یہ بنتا ہے کہ کہیں کبر پیدا نہ ہو جائے، کہیں تفاخر پیدا نہ ہو جائے، کہیں غرور پیدا نہ ہو جائے. تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر انعام کرے، انسان بغیر تکبر کی نیت کے، بغیر غرور کی نیت کی، کسی نیک مقصد کی خاطر یا اس بات کے لیے کہ اللہ کی نعمت جب انسان زبان سے ادا کرتا ہے، جس طرح دل میں بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا، کبھی کبھار زبان سے بھی اظہار کرنے سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، شکر کی ادائیگی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نعمت کا اظہار کرے. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، ایک بندہ کہہ سکتا ہے. یہ تکبر کا نہیں ہے، اللہ کا کرم کسی کو یاد دہانی کروانے کے لیے. ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اگر اس نیت سے لوگوں کے سامنے دو گے کہ باقی لوگوں کو بھی رغبت حاصل ہو جائے، وہ بھی زکوٰۃ دینا شروع کرے، تو زکوٰۃ آپ کلم کلا دے سکتے ہیں. اسی طرح اللہ کے ولی اسی لیے اپنی شان کو بیان کر سکتا ہے اللہ کے عطا سے، بغیر تکبر و غرور کی نیت کی، کہ لوگوں کو میرے کمال کا پتہ چلے اور ان کو فائدہ حاصل ہو جائے. ایک بندہ بیمار ہے، حکیم طبیب بیٹا ہوا ہے، اس پر لازم ہے کہ بتائے میں ڈاکٹر ہوں، میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، تاکہ اس کا علاج کر سکے. تو ان نیات کے ساتھ اللہ کا ولی صاحب کمال کے لیے جائز ہے کہ اپنی نعمت کا جو اس پر اللہ نے فرمایا ہوا ہے اس کا اظہار کرے. فرماتے ہیں اولیاء کرام کو جائز ہے کہ اظہار نمائن انعام حق تعالیٰ رہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ کرے کہ در حق آنہا شدہ، کہ جو انعام اس کے حق میں ہوا ہے، مجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا ہوا ہے. اور مرتبہ و درجہ قرب الہی کی وفضل خود حق تعالیٰ آنہا عطا فرمودہ، اور جو مرتبہ اور مقام اللہ کے قرب کا درجہ جو رب نے اپنے فضل سے اس کو عطا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اظہار کرے، اس کے بارے میں لوگوں سے بات کرے. دلیل کیا پیش فرماتے ہیں؟ چنانچہ قصائد غوث الثقلین جناب سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ مبارک، وہ جو شہنشاہ بغداد ہے، شاہ بغداد ہیں، ان کا قصیدہ ہے اپنی شان میں قطب بن گیا، میں فلان مقام پر فائز ہو گیا، مجھے اللہ نے یہ وسعت عطا فرمائی، یہ طاقت عطا فرمائی. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، بڑائی کر رہا ہے، بلکہ اسی لیے تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے اور اللہ کی نعمت کا اظہار ہو جائے. اللہ کا شکر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہوا ہے. قرآن کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا بجا انبیاء کرام نے اپنے کمال کا اظہار کیا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے یہ علم عطا ہوا ہے، میں خواب کا تعبیر سنا سکتا ہوں، میں تعبیر کا علم رکھتا ہوں، اور مجھے وزیر بنا دیجیے گا، مجھے اس خزانے کا حاکم بنا دیجیے گا. جناب سلیمان نے جو ہے لوگوں کو بتایا مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے، میں جو ہے پرندوں کی بات سنتا ہوں، میں جو ہے وہ یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ جناب خضر نے کیا فرمایا؟ میرے پاس یہ علوم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اظہار کیا نا، یہ تکبر کے نہیں تھا، بلکہ اس بات کے لیے تھا کہ ایک تو اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے. حدیث مبارکہ میں ہے
ایک بندے کے پاس وہ بوسیدہ کپڑوں میں آیا تھا. مفہوم حدیث کا یہ ہے تو حضور نے اس سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کے پاس اور لباس نہیں ہے, آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکیں؟ ہاں میرے پاس گنجائش ہے. اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے. آپ کے پاس دولت ہے, آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, پہنو. تجمل میں نقصان نہیں ہے, تکبر میں نقصان ہے. بعد میں انشاءاللہ آئے گا. ایک تجمل ہے, ایک تکبر ہے. ایک جو ہے اظہار نعمت ہے, ایک جو ہے وہ تفاخر ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تو حدیث مبارکہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کا اثر یہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے پر ظاہر ہو جائے. جناب سیدنا غوث ثقلین نے اپنی قصیدوں میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا ہوا ہے. درست العلم حتی صرت قطبا, میں قطب بن گیا, میں غوث بن گیا, میں اس مقام پر فائز ہوا. اور مکاتب جناب سیدنا امام ربانی رحمہ اللہ, مکتوبات شریف اٹھاؤ, مجدد رحمہ اللہ نے کتنے مقامات بیان فرمائے ہیں. اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا, مجھے حروف مقطعات تک کا اللہ نے علم عطا فرمایا, مشتبہات کی طرح اللہ مجھے سکھائی, مجھے جو ہے وہ ولایت العلیٰ سے فوق کے مقامات کے بارے میں علم ہوا, بلکہ مقامات حاصل ہو گئی. اور آپ مبارک نے وہ عجیب و غریب حالات بیان فرمائی ہے کہ بہت نایاب مقامات و حالات ہیں. آپ کو کمالات ثلاثہ, حقائق نبویہ, حقائق الہیہ کے علوم سے آگاہ فرمایا گیا. اور آپ مبارک کو وہ مقامات عطا کی گئی, اور وہ مقامات پر آپ اظہار فرمایا کہ امت کے ماتقدم بھی بہت خال اولیاء نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے. جناب سید امام ربانی رحمہ اللہ وہ ہستی ہے جو اولیاء کرام کے صفوں میں ممتاز ہستی ہے. و تصانیف شیخ اکبر جناب محی الدین عربی رحمہ اللہ اذان مملوس, اس کے اندر بھی دعوی ہے. وہ کس عجیب و غریب جو ہے اپنے حالات بیان فرمائے. کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنی رب کی نعمتوں اس کے بارے میں تم تحدیث کرو, گفتگو کرو, اس کا اظہار کرو. اللہ نے یہ کرم کیا, وہ کرم کیا. یہ جو ہے تکبر میں, غرور میں اور تفاخر میں نہیں آتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, حضور ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ انسان جب نعمت پر تذکرہ کرتا ہے تو یہ شکر میں شامل ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمایا تو آپ جو ہے کنجوسوں کی طرح, بخیلوں کی طرح اس کو دبا کر مت بیٹھو, اس کے بارے میں تکلم کرو, گفتگو کرو, ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے یہاں یہ رواج ہے نا, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اللہ کا مال ہے, اللہ کا فضل ہے, 10 بچے ہیں, 11 بچے ہیں, بولتے ہیں نا. آپ کے پاس دولت ہے, الحمدللہ گزارا ہے, میرا کام چل رہا ہے. اظہار کرنا چاہیے. خاموشی اور زیادہ جو ہے وہ گلے شکوے کرنا یہ ناشکری میں آتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو تحدیث بالنعمت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. حدیث مبارکہ میں فرماتے امام بحقی نے روایت کیا ہوا ہے کہ آگے یہ مبارک قول بھی ہے وَتَرْكُهُ كُفْرٌ, اللہ کے نعمت پر گفتگو نہ کرنا, اس کو چھوڑنا, یہ ناشکری میں آتا ہے. وہ کفر نہیں ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے, یہ وہ کفر ہے جو شکر کے مقابلے میں ہے. اس پر گفتگو کرنا یہ کفران نعمت میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے حدیث مبارکہ پیش فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنی کمالات کا اظہار فرمایا کرتے تھے, ہاں ان کا اظہار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد رکھو اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمت کو بڑھاؤں گا, کفران کرو گے تو میرا عذاب بہت دردناک اور بہت سخت ہے. عیاذا باللہ ثم و ثم. تو مقصد کیا ہوا؟ سالک عام سالک کی بات نہیں ہے, وہ جو بندہ ولایت کے مقام تک جا پہنچتا ہے, اللہ اس پر کرم فرمائے, اس کے لیے جائز ہے مناسب الفاظ میں, مناسب طریقے سے, اچھی نیت سے اپنے کمال کا اظہار کرے, لیکن اس میں غرور کا مادہ نہ ہو, پیر بھائیوں کو نیچے کرنا مقصود نہ ہو, کسی اور کی توہین مقصود نہ ہو, کسی کے مرید کو اپنے تابع کرنا مقصود نہ ہو, کیونکہ اگرچہ اس کی گنجائش بھی ہے کچھ مقامات پر, لیکن فی زمانہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اس کی ذریعے سے دنیا کا حصول مقصد نہ ہو. میں کمال کا اظہار کروں گا, لوگ متاثر ہوں گے, میری خدمت کریں گے, میری دنیا اچھی ہو جائے گی, میرے جو ہے وہ آستانہ بڑا ہو جائے گا. اس طریقے سے جو ہے وہ اظہار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے لوگوں کے فائدے کے خاطر یہ بات کیا جا سکتا ہے, کی جا سکتی ہے. آگے ایک اور روایت کے پیش آتے جناب عمر فاروق وہ ہستی ہے کہ جب حضور کے بعد جناب صدیق کے بعد وہ خلیفہ بنا تو اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اظہار کیا. اللہ کا شکر ہے اس ذات کے لیے, الحمدللہ الذی سیرنی بحیث لیس فوقی احد. اللہ کا حمد ہے اس ذات کے لیے, حمد ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے. مجھ سے اوپر اس وقت روئی زمین پر زندہ لوگوں میں نا, اس ظاہری زندگی کے ساتھ کوئی اوپر نہیں. کوئی اوپر ہوتا اس نے خلیفہ بننا تھا نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ امت میں اللہ کے حبیب کے بعد
کس کا مقام اونچا ہے؟ صدیق صاحب مبارک. اس کے بعد جناب عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنا برکتہم. تو یہ کیا ہوا؟ اس نے خود اظہار کیا کہ اس وقت مجھ سے کوئی فوق کوئی بندہ نہیں ہے. یہ فوق علم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ فوق مرتبے میں بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کا علم اس طرح کہ جب آپ مبارک کا وصال ہوا تو آپ کے صاحب جان عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا کہ ما تتسع اشار من علم، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہے وہ قبر میں چلے گئے، وہ زمین کے نیچے. یعنی آپ کے ساتھ ظاہری علوم نہیں، اس سے وہ علم باللہ مراد ہے، معرفت خداوندی مراد ہے، باطنی کمالات مراد ہے کہ حضور کے ساتھ جو کمالات تھی صدیق کو ملے ہوئی تھی. اور اس کے بعد کس کے پاس تھی؟ وہ جناب عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 9 حصے جو ہے وہ علم کے وہ قبر میں چلے گئے. یہ ظاہری علم کی بات نہیں کر رہے، احادیث کی بات نہیں کر رہے، ظاہری گفتگو کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا اپنے نعمت کا اظہار کرنا جو ہے کیا ہے یوسف کرام کے لیے اور اہل اللہ کے لیے وہ جائز ہے. ٹھیک ہوگا نا. آگے روایت پیش فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے جناب ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے مقیم صاحب سے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ملاقات تو جناب حسن بن علی سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما. ملاقات کیا میں نے ان سے مصافحہ کیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا تفسیر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، رب کریم کیا فرمانا چاہتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی مسلمان مرد کوئی نیک عمل کرے تو اس کے بارے میں آگاہی دے، اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اطلاع کر دے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں حج سے ہو کر آیا ہوں، میں نے عمرہ کیا الحمدللہ. یعنی کچھ وہ امور کہ جس سے باقی لوگوں کو رغبت حاصل ہو. ایک ہوتے ہیں باطنی امور، آپ نے رات شب بیداری کیا، تہجد پڑھی اللہ کے رضا کے لیے، اس کا اظہار نہ کرو. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس بات سے کسی کو ترغیب مل سکتی ہے کہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرے گا، پھر آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے بچے نے 10 پارے یاد کیے ہیں اتنی مہینوں میں، تاکہ دوسرا بندہ بھی اس قابل ہو جائے، بچے کو حفظ کرائے، قرآن کے درس پہ بٹھائے. تو اس نیت سے جو ہے وہ جناب حسن نے ارشاد فرمایا یہ اس آیہ کریمہ کا جو ہے وہ کیا ہے وہ تفسیر ہے. فرماتے اس بارے میں بہت سارے احادیث ہے، بہت سارے اقوال ہے، اور سلف صالح و کرام کی جو ہے وہ اس کے بارے میں واقعات اور فرامین ہے. تو مقصد یہ ہوا نعمت کا اظہار کرنا اچھی نیت سے جائز ہے. اللہ کے ولی اپنے کمال کا اظہار کر سکتا ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ. لا الہ الا